السلام علیکم۔ ناول والعصر، قسط نمبر 20۔ ابن سلیمان: اے دل دریدہ و جاں ہلکان، وہ کہتا ہے کہ ہر آن تیرے ساتھ ہے۔ نواستا ہو جن کو وہ رگڑتا ہے انہیں کسوٹی پر۔ ہر چوٹ بندہ مومن کو ایک دم مزید اس کے نزدیک لے جاتی ہے، اور آزمائش جہاں سے تنگ ہو رستہ وہیں سے نکلتا ہے۔ تمہارے لیے یہ طفل تسلی اور دلاسا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اور جب رات کی سیاہی بڑھ جائے تب نور کا دھاگا افق سے ابھرتا ہے۔ اب کیا کہو گے؟ ہاں دیکھا تو ہے مگر، اور اسی ایک مگر پر قابو پا لینا، فتح تمہارے قدم چومے گی۔ لڑکی کے گھر والے ایسا اچھا ناشتہ کروائے ہیں ہم کو کہ کا بتائیں۔ افقی لکیر سے بتدریج بلند ہوتا سورج دھرتی کو اپنے دیدار سے نوازنے کو ہمتاً پرجوش دکھائی دیتا تھا، پر اسے کیا، اس کی تو ہر صبح ہی اس طرح کی ہوا کرتی تھی، ایک ہی طرح کی، یعنی تہ در تہ اداسی میں لپٹی، تنہا، خاموش اور کسی بھی قسم کی امید اور ولولے سے قطعاً خالی۔ بس چند مناظر تھے جو کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اس کی جان خلاصی کو آمادہ ہوتے ہی نہ تھے، جیسا کہ ابھی بھاری سرخ بند پپوٹوں کے اس جانب کھلا وہ منظر کہ جس میں رینا کے گھر سے شاداں فرحاں واپس لوٹنے والی بالی، ہلکی سرمئی ساڑی کا پلو سر پر ڈالے، کچھ مزمل سی دکھائی دیتی فیروزہ کے سامنے لان میں دھری بیت کی کرسی پر براجمان رینا کے گھر ہوئی اپنی خاطر مدارت کے حوالے سے رطب اللسان تھی۔ یہ کباب اور حلوے کے ڈبے وہی ہم کو بہت اصرار کر کے دیے ہیں ہمرے لیے؟ فیروزہ نے سادگی سے پوچھا تو بالی سٹپٹا کر جھٹ سے بولی، نہیں نہیں، ہم کو دی ہیں۔ آپ کیا کریں گی اس میں سے کھا کر؟ آپ جب جائیے گا ادھر تو وہیں کھا لیجیے گا، اس نے کہہ کر جلدی سے ڈبوں والی تھیلی اپنی گود میں رکھ لی۔ رینا کے بارے میں تو بتائیں۔ اسے ڈبوں کی حفاظت کی فکر میں ہلکان بنیادی موضوع پر نہ آتے دیکھ کر اس کے برابر ہی بیٹھا عامر ذرا سا اس کی جانب جھک کر سرگوشی نما آواز میں منہ بنا کر بولا، ہاں ہاں رینا۔ اس کے ٹوکنے پر بالی زور و شور سے سر ہلا کر بولی، کیا رینا؟ فیروزہ جو گردن موڑے موتیا کے جھاڑ کا تنقیدی نظروں سے جائزہ لینے میں مشغول ہو چکی تھیں، اس کی بات پر قدرے چونک کر دوبارہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی، اس لڑکی کا نام ہے جسے ہم دیکھنے گئے تھے۔ وہ عامر کو شرارتاً ٹھوکا مار کر بولی، یہ تم اکیلے اکیلے لڑکی دیکھنے کاہے چلی گئیں رے بابو؟ فیروزہ کو اس کا طرز عمل حقیقتاً ناگوار گزرا تھا، سو اظہار کر گئیں، دیکھنے تھوڑی ہی گئے تھے۔ بالی فیروزہ کی خفگی پر ذرا خفیف سی ہو کر بولی، وہ تو بس یوں ہی ملنے کا ایسا کا ہوکا ہوا تمہارے کو۔ وہ بولیں، سب ساتھ جاتے تو تم بھی مل لیتی نے، اب تو یہ مل ہی آئی ہیں نا۔ بالی کو بوکھلا کر لاجواب ہوتا دیکھ کمک پہنچانے کی خاطر عامر میدان میں اترتے ہوئے بولا، اب اس کو رہنے دیں اور آگے کی بات کریں۔ آگے کی کا بات کریں؟ فیروزہ نے پوچھا۔ باجی ان کا گھر بار دیکھ آئی ہیں۔ وہ بولا، اب باقاعدہ رشتہ لے کر کب جانا ہے اس دن کا فیصلہ کریں۔ نہ کماتے دھماتے ہو؟ فیروزہ اس کے انداز پر برہمی سے بولی، رشتہ کس بل بوتے پر لے کر جائیں رے تمرا؟ نارتھ ناظم آباد والی دکان میں اسٹیٹ ایجنسی کھول رہا ہوں، بس شروع کر دیا ہے میں نے کام، اب کہیں۔ اس کے منصوبے بے عیب تھے، مگر فیروزہ ٹھٹک گئی، تبھی جیسے یاد دہانے کی غرض سے بے ساختہ جتا گئیں، دکان تم اکیلے کی نہ ہی ہے، فیکٹری بھی اس اکیلے کی نہ ہی تھی۔ وہ بہت چبا چبا کر تن سے انہی کے سے لہجے میں دو بدو بولا، مگر ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے نا وہ پوری کی پوری، اور پھر میں تو صرف دکان کھول رہا ہوں، کوئی اس پر قبضہ نہیں جما رہا، اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ ان معاملات میں اپنا دماغ مت چلائیں، جو میں کر رہا ہوں اس پر توجہ دیں۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، بالی عامر کی ہاں میں ہاں ملا کر بولی، اب کا اسے بڑو بنا کر بیاہیں گی؟ میں تو کہتی ہوں اسی رویوار نہ چلے چلتے ہیں، ہم شاکر سے بات کر کے بتائیں گے تم کا۔ فیروزہ سنجیدگی سے بولی، ایسی جلدی مت مچاؤ، وہ تو مجھے رقیہ نے بتایا کہ ہماری بچی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، ورنہ مجھے کیا خبر تھی۔ خاندان بھر میں ورا کا قصہ پر اسرار ذریعے کے لفظ پھیلا دیا گیا تھا، سو اب گوشہ عافیت تھا، اور آنے بہانے ٹو لینے کی غرض سے وارد ہونے والے مہمانوں کا لامتناہی سلسلہ
اگرچہ ان کے محدود چند واقعتاً مخلص بھی تھے، پر زیادہ تعداد چسکے لینے والوں کی ہی تھی، یا پھر ان سدا بہار تماشائیوں کی جو کہ ہر موقع پر ہمیں کیوں نہ بتایا ہم کوئی غیر تھے کی تختی اٹھائے پھرتے ہیں۔ بہرکیف اس وقت لیاقت بیگم کے کمرے میں ان کے پلنگ پر بالمقابل زیتونی رنگ کے نفیس سے جوڑے میں ملبوس سادہ سے نقوش کے حامل چہرے اور قطعی بالوں میں سے جھانکتے سفید تاروں والی شخصیت کا شمار تو خیر اول الذکر گروہ میں کیا جا سکتا تھا، مگر چونکہ لیاقت بیگم ان 2-4 دنوں میں ایک ہی بات متعدد بار دہرا کر تھک چکی تھیں، سو ایک سرد بے بسی سی سانس لے کر رہ گئیں۔ اب اور کیا کہوں اس پر ثریا، بس میری بچی پر برائی آنی تھی سو آ کر ہی رہی۔ برائی اب کیا آئی پھوپھی بیگم، وہ تعصب سے بولیں۔ بے چاری ورا تو بچپن ہی سے برائیوں کی زد میں ہے، چھوٹی سی تھی تو باپ چھوڑ گیا، ذرا بڑی ہوئی تو ماں چل بسی، اور اب جب جوان ہوئی تو بدنامی کا طوق گلے پڑ گیا۔ حق ہا! یوں تو نہ کہو ثریا، لیاقت بیگم بے ساختہ تڑپ اٹھیں۔ خدا نخواستہ میری بچی کیوں بدنام ہونے لگی؟ پھوپھی بیگم، وہ گمبھیرتا سے بولیں۔ جانتی ہوں کہ سچائی آپ کے لیے بے حد تکلیف دہ ہے، پر اصل بات یہی ہے کہ ان دنوں سارے خاندان میں ورائی کا موضوع زیر بحث ہے۔ میرے آگے بھی بچیاں ہیں، اسی لیے آپ کو خدا لگتی صلاح دوں گی کہ لڑکی ذات بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، آخر کب تک اسے یوں نبھا سکیں گی آپ؟ میں تو کہتی ہوں جس قدر جلدی ممکن ہو گر ہی کے کسی لڑکے سے نکاح پڑھوا دیں اس کا۔ یہ مرحلہ اتنا آسان ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی؟ وہ بے ساختگی سے کہہ گئیں۔ کیوں؟ ثریا نے فطری تجسس میں گھر کر پوچھا۔ کیا اسے اپنانے کو کوئی بھی راضی نہیں؟ ایسی بات نہیں۔ لیاقت بیگم فی الفور سنبھل کر گویا ہوئیں۔ تم جانتی ہو آج کل کے بچے اپنی پسند ناپسند کو اہمیت دیتے ہیں، پھر ہم خود بھی ان معاملات میں زور زبردستی کے قائل نہیں۔ سو تو ہے، وہ سر ہلا کر بولیں۔ مگر پھر اس صورتحال میں آپ کریں گی کیا؟ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، وہ چاہے لاکھ دل ہی دل میں اس حوالے سے فکرمند ہوں، پر بظاہر بہت صباؤ سے بولیں۔ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی دے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ، وہ دعائیہ سے لہجے میں بولیں۔ پھر لیاقت بیگم کے کچھ اور نزدیک آ کر رازدارانہ لہجے میں پوچھنے لگیں، پر میں نے اڑتی اڑتی سنی ہے کہ اس کا ماسٹر جان دینے کو تیار ہے اس پر، تو پھر آپ اسی سے کیوں نہیں بیاہ دیتی ورا کو؟ کمال کرتی ہو ثریا، لیاقت بیگم کو طیش آ گیا۔ اس سے کیسے بیاہ دیں؟ یہ سارا شر اسی کا تو پھیلایا ہوا ہے۔ دیکھیے برا مت مانیے گا پھوپھی بیگم، وہ تمہید سے بولیں۔ یہ تو فطری سی بات ہے کہ جب آگ اور تیل سامنے ہوں تب شعلے لازمی بلند ہوتے ہیں، اور پھر اس نے اپنی پسند ہی کا اظہار کیا ہے نا، پھر خدا نخواستہ کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت؟ نہیں نہیں ثریا، لیاقت بیگم کا دل ہی کانپ اٹھا تھا۔ ان کی ادھوری بات مکمل معنی اخذ کر کے تبھی خلاف عادت جلدی سے بولیں۔ ہے تو وہ خاندانی لڑکا، اتنا تو میری بوڑھی آنکھیں بھانپ ہی سکتی ہیں، بس کسی کمزور لمحے میں حماقت سرزد ہو گئی۔ ارے ایسی حماقتیں جوانی میں اکثر ہو ہی جایا کرتی ہیں، تبھی تو میں کہہ رہی ہوں۔ وہ لیاقت بیگم کا گھٹنا ذرا سا دبا کر صلاح دیتی بولیں۔ اگر لڑکے میں کوئی عیب نہیں تو اسی سے بیاہ دیں۔ اور اس سے پہلے کہ لیاقت بیگم ان کے اس مخلصانہ مشورے پر کسی رد عمل کا اظہار کر پاتیں، دروازے سے مہرو اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ امی کہہ رہی ہیں کہ کھانا لگا دیا ہے میز پر دادی بیگم۔ اچھا ہاں، لیاقت بیگم جیسے اپنے ہی کسی دھیان سے چونکیں۔ ظہرانے کا وقت ہو گیا، تم چلو ہم آتے ہیں۔ اتنا اچھا موقع ہے، یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ وہ بزی سے فون لے کر رضیہ کو واپس کرنے راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ ماں نے خیال کے آنے جانے پر چونک کر ٹھہر گئی اور اپنے ہاتھ میں موجود فون کو پرسوچ نظروں سے دیکھا۔ کیا یہ مناسب ہوگا؟ اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ کوئی نہیں ہے یہاں، وہ یہاں سے وہاں تک محتاط نظروں سے دیکھ کر دل ہی دل میں خود کو جواب دیتے بولی، اور پھر ایک کوشش کر لینے میں کیا ہی حرج ہے؟ اس سوچ کے وارد ہوتے ہی جیسے کوئی برق سی اس کے رگوں پے میں دوڑ گئی، تبھی اس نے فون سامنے کر کے بڑی تیزی سے نمبر ملایا اور فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی، اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب ہو گیا۔ ہیلو السلام علیکم۔ چوتھی گھنٹی پر دوسری جانب سے فون اٹھا لیا گیا اور ایک شائستگی سے بھرپور معصوم سی آواز سنائی دی۔ ہیلو
وہ پوری جان سے کپکپا کر بدقت تمام بولی۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون بات کر رہا ہے؟ سوال درست تھا، پر اس کا جواب وہ کیا کہتی؟ تبھی اس نے الٹا سوال کر ڈالا۔ آپ کون ہو بیٹا؟ اسے لگا وہ روم روم آنسو بن کر بہہ نکلے گی۔ میں پرنسس، تفاخر سے تعارف کروایا گیا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ بتایا تو ہے ابھی آپ کو، پرنسس نام ہے آپ کا؟ جی ہاں، وہ کچھ نروٹھے پن سے بولی۔ اور یہ نام میں نے اپنا خود سے رکھ لیا ہے۔ خود سے رکھ لیا؟ وہ جانے کیوں روتے روتے ہنس پڑی۔ ہاں، کیونکہ بابا نے جو میرا نام رکھا ہے وہ مجھے پسند نہیں۔ بابا؟ وہ نئے سرے سے سسک اٹھی۔ کیا نام ہے آپ کے بابا کا؟ میرے بابا کا نام؟ بھئی بڑی جھوٹی ہے تو، رضیہ۔ وہ ترنت اس کی جانب مڑی۔ مجھ سے یہ کہہ کر فون لائی کہ میڈم کال کریں گی۔ رضیہ چیل کی طرح اس کے ہاتھ سے اپنا فون جھپٹتے ہوئے بولی، اور یہاں کھڑی اپنے کسی ہوتے سوتے سے باتیں بگاڑ رہی ہے۔ نہیں نہیں رضیہ، اس نے بوکھلا کر وضاحت کی، فون میڈم ہی کے لیے لے کر گئی تھی۔ تو پھر تو کس سے بات کر رہی تھی؟ کسی سے۔ اس کا حلق خشک ہونے لگا۔ کسی سے بھی نہیں۔ دیکھ جھوٹ مت بول، رضیہ نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ نمبر ابھی بھی میرے فون میں ہے، پھر جا کر دکھاؤں میں خاقان صاحب کو؟ نہیں نہیں رضیہ، وہ ملتجی لہجے میں بولی، ایسا مت کرنا۔ تو پھر بتا کسے فون کر رہی تھی؟ اپنے سامنے کسی کو سراپا التجا بنے دیکھنا کتنا پرلطف ہوتا ہے، اس کا احساس ابھی ابھی رضیہ کو ہوا تھا۔ سو وہ کچھ زیادہ ہی کٹھور بن کر پوچھنے لگی، بتایا تو کہ کسی کو نہیں۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ تیری تو یادداشت غائب تھی نا؟ رضیہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں، وہ بولی، یاد تو مجھے اب بھی کچھ نہیں۔ تو پھر یہ نمبر کیسے یاد رہ گیا؟ رضیہ طنزیہ بولی، پتہ نہیں کیسے رہ گیا، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ نہ میں بتاتی ہوں نا صاحب کو جا کر، رضیہ پھر دھمکی آمیز لہجے میں بولی، وہ خود ہی پتہ لگا لیں گے۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں رضیہ، وہ بے بسی سے رو پڑی۔ پلیز، یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے، یہ مجھ سے مت چھینو۔ چل ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں کون سی حس کی تسکین ہوئی تھی رضیہ کی، اسے اپنے سامنے ہاتھ جوڑے دیکھ تبھی شاہانہ لہجے میں اچانک بولی، تو بھی کیا یاد کرے گی؟ رکھ لیتی ہوں تیرا یہ راز، پر اس کے بدلے تجھے کچھ دینا ہوگا۔ پر میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، وہ پریشانی سے بولی۔ تیرے پاس نہ سہی، وہ معنی خیزی سے مکروہ ہنسی ہنس کر بولی، پر تیری اس میڈم کے پاس تو ہے نا؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ مطلب یہ کہ پرسوں میں جب اس کے کمرے صفائی کر رہی تھی تو اس کے گلے میں نے ایک زنجیر پڑی دیکھی تھی، بس وہی لا دے مجھے۔ کہ کیا بات کرتی ہو؟ وہ بدک گئی۔ میں چوری کروں گی؟ ہاں تو نہ کر، وہ بے پرواہی سے بولی، میں ابھی جا کر؟ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو، یہی سمجھ لے، وہ مزے سے بولی۔ بول پھر سودا منظور ہے؟ جو کہا کر دکھایا، پر پھر مانتی ہو؟ اس چار دیواری کے باہر شمس نصف النہار سے اب اپنے اگلے پڑاؤ کی جانب رواں دواں تھا۔ پھر اسے کیا کہ اس کا وقت تو ٹھہر چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خود بھی، بس چند تصاویر متحرک تھیں جو یکے بعد دیگرے نشیب کی جانب بہتے پانی کی سی روانی لیے اس کے سوئے جاگے سے ذہن پر دستک دیے چلی جاتی تھیں۔ ایسی ہی ایک دستک پر اس کی بند آنکھ کھلی تھی، اور کھلی آنکھ میں ابھرا تھا ایک ایسا منظر جسے وہ دیکھنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر ابھی کہاں عامر صاحب؟ وہ گدے پر فلمی اداکاروں کے سے انداز میں اوندھی لیٹی، چدرے بال بائیں کندھے پر ڈالے، ہوا میں معلق تازہ بتازہ ویکس پیڈی کیور کیے گئے پیروں کو جلاتی ہوئی تراہٹ سے بولی، ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ہر امتحان میں سرخرو ہوگا تمہارا عامر۔ وہ جذباتیت سے بھرائی آواز میں بولا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ تم باتیں بہت اچھی بناتے ہو، وہ اپنے لیے اس کی دیوانگی محسوس کرتے اٹھلاتے ہوئے بولی، ابھی بھی تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں صرف باتیں ہی بناتا ہوں؟ اسے واقعتاً افسوس ہوا۔ وہ بے مزہ سی ہو کر بولی، بور مت کرو نا ایک ہی بات کر کر کے۔ اچھا یہ بتاؤ پھر میں کیسی لگی تمہاری باجی کو؟ ایک دم مکھن ملائی، وہ عامیانہ پن سے بولا تو رینا بڑے دل سے ہنس پڑی، بہت چچورے ہو تم، اس میں چچور پن کہاں سے آ گیا؟ وہ خفگی سے بولا، یہ واقعی ان کے الفاظ ہیں، کہہ رہی تھیں اتنی بے داغ کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائے۔ حق ہا، اس نے ایک ترسی ہوئی
مجنونانہ سیاہ بھری۔ اب کیا کہوں، اس لیے تو میں نے تمہیں ہاتھ لگا کر نہیں دیکھا۔ تم پٹری سے اتر جاتے ہو، وہ مصنوعی ناراضی سے بولی۔ میں فون رکھ دوں گی اچھا۔ ارے نہیں نہیں، وہ بوکھلا کر سنبھل گیا۔ وہ خوشخبری تو سن لو جسے سنانے کی خاطر تمہیں فون کیا ہے۔ اب یہی بتاؤ گے کہ تمہارے گھر والے میرا رشتہ لا رہے ہیں نا؟ یار، وہ واقعی متاثر ہو کر بولا۔ تم تو بہت چالاک ہو۔ چالاک نہیں، ذہین ہوں، وہ منہ بنا کر بولی۔ اور یہ خوشخبری نہیں، صرف اطلاع ہے۔ اچھا، یعنی خوشخبری وہ ہوگی جو تم مجھے دو گی؟ وہ معنی خیزی سے بولا تو رینا نہ چیپی نہ شرمائی، بلکہ پورے اعتماد سے بولی، وہ بھی دے دوں گی، پہلے مجھے بیاہ کر تو لے جاؤ۔ اوئے ہوئے، اسے بہت لطف آیا تھا یہ جواب پا کر، تبھی مسرور سا ہو کر بولا، بس تو پھر آ رہے ہیں اس اتوار میرے گھر والے رشتہ لے کر، آج سے الٹی گنتی گننا شروع کر دو۔ ہائے میرا شیر کتنا کمزور ہو گیا ہے، کیا ڈھنگ سے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو؟ ڈھلتی دوپہر کا وقت تھا، وہ روزانہ کی طرح اے سی چلا کر اپنا کمرہ بند کیے پلنگ پر پڑی کوئی انڈین مووی دیکھ رہی تھی کہ تبھی اچانک دروازہ کھول کر گہرے نیلے شلوار قمیض میں ملبوس سہراب اندر داخل ہوا کہ دستک دینے کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ رینا نے پہلے تو اسے دیکھ کر خوشگوار حیرانی آمیز مسرت کا اظہار کیا، پھر اپنے پاس ہی بٹھا کر اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولی، کیا کھاؤں؟ وہ ذرا سا ترچھا ہو کر دائیں کہنی گاؤ تکیے پر ٹکا کر بیٹھتا بیزاری سے بولا۔ وہ بدبخت رحیمو اتنے بذائقہ کھانے بناتا ہے کہ اس سے اچھا بندہ زہر کھا لے۔ آئے ہائے، تو پھر یہاں آ جایا کر۔ اسکرین پر ناکافی لباس میں مہارت سے تھرکتی حسینہ سے نگاہ ہٹا کر وہ بڑے خلوص سے بولی، گھر میرا کہاں ہے؟ وہ بولا، کیا میں روز روز اتنی دور صرف کھانا کھانے آؤں گا؟ تو پھر ماں کے پاس چلا جا، اس سے بہتر ہے کہ میں رحیمو کے زہر سے بدتر کھانے کھاتا رہوں۔ بڑا حرامی ہے تو۔ وہ اس کی بے ساختگی سے محظوظ ہو کر ہنس پڑی۔ اچھا چل خیر، شادی کر لے۔ کر لوں گا، پہلے تم میرا ایک کام تو کر دو، وہ معنی خیزی سے بولا۔ بڑا آیا کر لوں گا، جیسے میں تجھے جانتی نہیں۔ وہ جہالت میں ڈوبے تفاخر سے اسے دیکھ کر بولی، چل پتا کیا کام ہے، اپنے دیور کا رشتہ لے جاؤ اس کی اسٹوڈنٹ کے لیے۔ ہیں؟ رینا نے اس کے منہ سے ایک انتہائی غیر متوقع بات سن کر حیرت سے اسے دیکھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تیرا، میں کیوں لے جانے لگی اس ہڈ حرام کا رشتہ؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، وہ دلکشی سے مسکرا کر بولا۔ کیوں، تجھے کیا پڑی ہے؟ رینا کی سمجھ میں نہ آیا۔ کچھ پڑی ہے تبھی کہہ رہا ہوں، پر اس کا رشتہ میں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ کم بخت ٹیڑھی کھیر ہے، آفت مچا دے گا۔ کوئی آفت نہیں مچائے گا، وہ خود اپنا رشتہ وہاں دیکھ کر آیا ہے۔ یک بیک اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تجھے کیسے پتا؟ رینا نے کج فہمی سے پوچھا۔ جواباً شروع سے لے کر آخر تک تمام تر تفصیل اس نے رینا کو آگاہ کر دی کہ اب یہ ناگزیر تھا۔ اف خدایا! رینا تفصیلات جان کر فکر مند ہو گئی۔ یعنی وہ زہریلا سچ کہہ رہا تھا؟ اور کیا؟ وہ تکبر سے ہنسا۔ محبوبہ تو وہ میری ہی ہے، تو تیرا رشتہ لے جاؤں؟ وہ کچھ سوچ کر بولی تو سہراب ایک دم سیدھا ہوا۔ کیا احمقوں جیسی بات کر رہی ہو خالہ؟ وہ چڑچڑاہٹ سے بولا۔ لاڈلی ہے وہ اپنے گھر والوں کی، سب جان دیتے ہیں اس پر۔ رشتہ لے جاؤ گی تو چھان بین بھی ضرور ہوگی، اور وہ سب کے سامنے آ جائے گا جو نہیں آنا چاہیے۔ اس کے بعد جانتی ہو کیا ہوگا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئی تھیں، تبھی رینا جلدی سے بولی، اچھا اچھا تو پریشان مت ہو۔ کیسے نہ ہوں، وہ ہیجان خیزی سے بولا، وہاں اسے بیاہنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس کا شاطر ذہن بڑی تیزی سے تانے بانے بننے میں مصروف ہو چکا تھا۔ تبھی وہ پرسوچ تہنکار بھرتے ہوئے بولی، بس اب تو بے فکر ہو جا، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گی۔ واقعی یہ تھا، بہت سے حساب تو اس کے بیسا کی طرف نکلتے تھے جنہیں بے باک کرنے کا موقع اگر قدرت اسے فراہم کر رہی تھی تب وہ کیوں کفران نعمت کا ارتکاب کرتی۔ یہ آپ کی چائے۔ یہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس میں داخل ہوتے ہی داہنی دیوار پر اوپر سے لے کر نیچے تک کتابیں رکھنے کے لیے لکڑی سے ریک بنائے گئے تھے۔ اس کے سامنے والی دیوار کے ساتھ قطعی رنگ کا ایک چھوٹا سا صوفہ سیٹ پڑا تھا جس کے سامنے شیشے کی مختصر سی گول میز دھری تھی۔ دروازے کے سامنے والی دیوار کے ساتھ لکڑی ہی کے لکھنے کی میز تھی
جس سے ذرا فاصلے پر دائیں جانب شیشے کے پٹ والی لکڑی کی الماری رکھی تھی، جس میں بے ترتیبی سے رکھی گئی ان گنت فائلیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ تزئین اور آرائش کے نام پر خزاں کا منظر پیش کرتی ایک پینٹنگ صوفے کے عقبی دیوار پر ٹنگی تھی۔ نظر کی اینک لگائے وہ سنجیدہ صورت شخص کے، جس کی آنکھوں سے مترشح غیر معمولی سختی مقابل کو الجھا کر رکھ دیتی تھی، اس وقت لکھنے کی میز پر اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا، کھٹا کھٹ اس پر کچھ ٹائپ کرنے میں منہمک تھا۔ تبھی ایک اداسی کی تصویر بنی عورت نماز کے سے انداز میں سینہ ڈھانپے، دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے کمرے میں داخل ہو کر اسے مخاطب کرتے بولی۔ ہاں، اس نے ہنوز ٹائپ کرتے ہوئے مصروف لہجے میں جواب دیا۔ میز پر رکھ دو۔ جی، اس نے مؤدب سے لہجے میں کہہ کر چائے کی پیالی میز پر تو رکھ دی، مگر باہر جانے کے بجائے وہیں ایستادہ رہی۔ کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ اپنی پشت پر اس کی موجودگی کا احساس ہونے پر وہ مڑے بغیر بولا تھا۔ کام تو کوئی نہیں، پر وہ جیسے سوچ سوچ کر بولنا شروع ہوئی، پر کچھ دن سے گھر کے نمبر پر کوئی انجان نمبر سے کال کر رہا ہے۔ انجان نمبر سے؟ اس کے تیزی سے کچھ ٹائپ کرتے ہاتھ یک بیک رک گئے۔ کسی نے وہ کال اٹینڈ کی؟ پہلے کا تو نہیں پتا، وہ مدھم لہجے میں بولی، پر آج سیرت فاطمہ نے فون اٹھا لیا تھا۔ کون تھا فون پر؟ وہ پورا کا پورا اس کی جانب گھوم کر آتش فشاں لہجے میں بولا، تو وہ ذرا گھبرا گئی۔ جی، وہ جب میں نے ریسیور اس سے لیا تو فون کٹ چکا تھا۔ نمبر تو سی لائے پر آ گیا ہوگا۔ جی، وہ پرسوز سے لہجے میں ہنکار بھر کر بولا۔ اب جاؤ تم، مجھے بہت کام کرنا ہے، اور سیرت فاطمہ کا بہت خیال رکھا کرو۔ وہ جو اس سے ابھی کچھ اور بھی گفتگو کرنے کی خواہش مند تھی، اسے دوبارہ سے اجنبی ہوتے دیکھ کر بہت بھاری دل سے پلٹ گئی۔ سنجیدہ صورت مرد کچھ دیر تو غیر مرئی نکتے کو دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ اس کی چائے بس یوں ہی پڑی رہ گئی۔ شونا ہے ہمری بڑکی اور یہ ہمری بہو ہے فرا۔ شاہ خاور کی کرنیں اب کملانے لگی تھیں کہ خود ان کی اپنی آنکھیں اب نیند سے بوجھل ہو چکی تھیں، پر سفر ابھی باقی تھا، سو وہ چلے جا رہے تھے اس امر سے قطعاً بے نیاز کے سب سے، کہ بہت سے زمین ذات ایسے بھی ہیں کہ جن کی ذات پر ان کی آمد و رفت اثر انداز نہیں ہوتی، اور چونکہ اس کا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہوتا تھا، تو صبح سے دہائی دیتی آنتوں کی مرکھلی آوازوں سے بے نیاز وہ یوں ہی پڑا تھا، یہاں تک کہ شکم سے اٹھتا شور دم توڑ گیا، اور سماعت پر قابض ہو گئیں وہ آوازیں کہ جنہیں سننے کا وہ کبھی بھی متمنی نہیں رہا تھا۔ مگر شاکر چونکہ عامر کے تیور دیکھ چکے تھے، سو اس سے بھی کچھ کہنا سننا بیکار تصور کرتے۔ فیروزہ کے کہنے پر تم سید صاحب کی جگہ ہو، بادل نخواستہ ان کے ہمراہ عامر کا باقاعدہ رشتہ لے کر رینا کے گھر آ چکے تھے، اور اس وقت ڈرائنگ روم میں رینا کے لمبے ترنگے سرخ و سفید بھاری بھرکم جسے کے حامل، سر پر سفید ٹوپی پہنے، سفید ہی سینے تک آتی داڑھی والے، شلوار کا پائچہ اٹھا کر بے لحاظ پنڈلی کو جاتے بابا صاحب کے بالمقابل خاصے بے آرام سے بیٹھے تھے کہ ان جیسے مہذب انسان کے لیے سامنے براجمان شخصیت سرابہ ناقابل برداشت تھی۔ سال کے 11 مہینہ سفر کرتا ہے اور 1 مہینہ ادھر آرام۔ وہ اپنے پرگوشت پنڈلی قبر قبر کو جاتے ہوئے شاکر کو اپنے کاروبار کی نوعیت سے آگاہ کر رہے تھے، جبکہ لاؤنج میں براجمان خواتین آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہو رہی تھیں، اور اسے تو آپ جانتی ہی ہوں گی، ہلکی نارنجی اور سفید پھولدار پرنٹ کی ساڑی میں ملبوس، ہاتھوں میں شونا کے بڑے اصرار کر کے پہنائے گئے سونے کے بھاری کنگن، اور کانوں میں ڈھاکہ بالی پہنے صوفے پر بیٹھی فیروزہ جالی کے سرخ لباس میں ملبوس سامنے گہرے نیلے جوڑے میں سجی سنوری رینا کے برابر میں بیٹھ کر اس کے کان میں کسر پسر کرتی بالی کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھ کر بولیں، یہ آپ کے ہاں سب سے پہلے آ گئی تھی نے؟ جی بہن جی۔ تولتی نظروں سے ان کے ہاتھ میں موجود کنگن دیکھتی شاہانہ فیروزہ کے تعارف کروانے پر ان کی جانب متوجہ ہو کر بولیں، ماشاء اللہ بہت اخلاق والی اور ملنسار بچی ہے، بالکل میری رینا کی طرح۔ ان کے کہنے پر فیروزہ نے بے ساختہ رینا کو غور سے دیکھا۔ بلا شبہ وہ بے تحاشا سرخ و سفید تھی، نین نقش بھی بہتر تھے، پر اس کے حسن کی جس قدر تعریفیں اس دن سے یہاں آنے تک بالی کرتی رہی تھی، وہ انہیں کہیں نظر نہ آیا۔ مگر چلو کیا ہوا، یہ ان کے بیٹے کو تو پسند تھی،
ماں بھی ان کی بہت بااخلاق اور ملنے جلنے والی لگ رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوا کرتی ہیں۔ پھر فیروزہ کا شمار تو ان لوگوں میں کیا جا سکتا تھا جنہیں دوسروں میں عیب موجود ہونے کے باوجود دکھائی نہ دیتے، سو وہ یہاں آ کر اب قدرے مطمئن تھی۔ مگر ہم نے انہیں کبھی بوجھ نہیں سمجھا، اچھا کھلایا پلایا، ہر طرح کی آزادی دی، مگر ہماری بچیوں نے کبھی اس آزادی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ کرم ہے مالک کا۔ وہ دونوں ہاتھ تشکرانہ انداز سے جوڑتی ہوئی بولیں، ماشاء اللہ ہماری 6 لڑکیاں ہیں۔ جامنی جوڑے میں ملبوس شاہانہ فیروزہ کو بتا رہی تھیں، بس مورے نے ہمیں یہی سکھایا۔ رینا کی دوسرے نمبر والی لہیم شہیم سی بہن مونا، جو والدین کی جانب سے ملنے والی آزادی کا بالکل جائز فائدہ اٹھا کر ایک نامور ٹریول ایجنسی کے ضعیف الامر مالک کی تیسری بیوی بن کر ان دنوں ان کے ساتھ محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ہواؤں میں اڑی اڑی پھر رہی تھی، اپنے اخروٹی رنگ کے بالوں کو دوپٹے سے ڈھکتے ہوئے معصومیت سے لبریز لہجے میں بولی کہ بابا صاحب کی عزت پر کوئی حرف نہ آنے دینا۔ اس کے اس بیان پر دیدہ زیب گلابی صوتی مگر بیش قیمت جوڑے میں ملبوس فرح کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ آ کر معدوم ہو گئی تھی، پر فیروزہ سادگی سے بولی، ماشاء اللہ اچھی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آپ کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ ہما خاطر مدارت کے لوازمات میز پر رکھ رہی تھی، تب شاہانہ نے پوچھا۔ جواباً فیروزہ انہیں اپنے کنبے کی تفصیل سے آگاہ کرنے لگی۔ ابھی تو ہم اپنی دونوں لڑکی اور اپنی بہو کو لے کر آئے ہیں۔ بات کے اختتام پر وہ بولیں، انشاءاللہ جب شادی کی تاریخ ٹھہرانے آئیں گے تو دونوں چھوٹی کو بھی لے آئیں گے، ان دونوں کو بھی لے آئیے گا۔ لب بستگی سے ارد گرد کا جائزہ لیتی فرح کو کینہ توز نگاہ سے گھورتی مونا شاطرانہ لہجے میں بولی، پر شادی کی تاریخ تو ابھی ہی رکھ لیں، دراصل پھر میں پیرس چلی جاؤں گی نا۔ اس بیان پر چائے کی ٹرے لاتی ہما نے بڑی کمینی ہے تو والی نظروں سے بڑی بہن کو دیکھا تو واقف تھی اسے پیرس نہیں بلکہ پشاور جانا ہے۔ اچھا پیرس؟ بالی جو مستقل رینا کے کان میں گھسی ہوئی تھی، یہ سن کر اس سے ذرا پرے ہوتے بولی، گھومنے جائیں گی؟ ہاں، وہ تفاخر سے بولی، دراصل وہاں میرے ہسبینڈ کے چچا رہتے ہیں۔ اچھا؟ فرح پہلی بار گفتگو میں حصہ لیتے بولی، کس علاقے میں؟ آپ کو وہاں کے کتنے علاقوں کا پتہ ہے؟ مونا اسے دیکھ کر استہزائیہ بولی، بہت سے علاقوں کا، دراصل میری بڑی بہن وہیں رہتی ہیں، فرح نے دھیرے سے مسکرا کر بتایا۔ تو مونا ایک دم گڑبڑا کر بولی، مجھے ایریا کنفرم نہیں، پوچھ کر ہی بتا سکوں گی۔ تو بہن پھر کریں شادی کی تاریخ پکی۔ شاہانہ نے بڑی مہارت سے سب کی توجہ مونا سے ہٹا کر اپنی جانب مبذول کروائی تھی، پر فیروزہ متذبذب تھی، سو بولی، ہم تو آج بس لڑکی ہی دیکھنے آئے تھے، ایسے کیسے اچانک تاریخ رکھ لیں؟ ہم کو گھر میں مشورہ بھی تو کرنا ہوگا نے۔ اوہ یہ مورے! دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی رینا بظاہر بڑی حلاوت سے بولی، آنٹی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، آپ لوگ کیوں اصرار کر رہے ہیں تاریخ والی بات پر؟ اچھا بھئی تم کہتی ہو تو نہیں کرتے اصرار، اپنی رسم کے بارے میں بھی ابھی سے بتا دیں تاکہ بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ رسم؟ چونا جو سنجیدگی سے بیٹھی تھی چونک کر بولی، کیسی رسم؟ ہمارے ہاں رواج ہے، وہ بڑے فخر سے بتانے لگیں، حق مہر کے طور پر اپنی لڑکی کے نام ہم زمین جائیداد لکھواتے ہیں۔ اچھا؟ فیروزہ بولی، پر ہم تو ایسے کچھ بھی اس کے نام نہیں کریں گے نے۔ اہم۔ ماحول ضرورت سے زیادہ سنجیدہ ہوتا دیکھ کر مونا ہی نے گفتگو میں پہل کرتے کہا، یہ سب تو بات کی بات ہے، ابھی آپ لوگ یہ چائے تو لیجیے۔ یا اللہ، یہ تو نے مجھ ناتواں کو ایک بار پھر کس آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اول تو ان دنوں لیاقت بیگم کو نیند آ ہی نہ رہی تھی، اور اگر بامشکل تمام آنکھ لگ بھی جاتی تو بے پناہ تفکر میں گھرا ذہن فوراً ہی بیدار ہو جاتا، اور یوں ساری رات ان کے پاس سوچنے کو فقط ورا کے اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ اس کی فکر اور مستقبل کے اندیشے ہی تھے جو اس ضعیفی میں انہیں نیم جاں کیے ہوئے تھے، اور ان کی فکر پریشانی کچھ بے جا نہ تھی کہ ان کی نورِ نظر کی اکلوتی نشانی کے اجلے دامن کو جگ والے تہمت کی چھینٹوں سے داغدار کرنے چلے تھے۔ ہائے میرے اللہ! ان کی بے بسی سے کرلاتے دل نے فریاد کی، اب کیا بنے گا میری بچی کا؟ لڑکی ذات پر تہمت لگ جائے تو 7 نسلیں اس کا بوجھ اٹھاتی ہیں، تب کون ہوگا اتنا عالی زر جو سب کچھ جانتے بوجھتے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑنا پسند کرے گا؟
آہ، وہ تڑپ گئیں۔ میری معصوم بچی کو اس مصیبت میں ڈالنے والے، اللہ تیرا انصاف کرے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح بلک بلک کر رو پڑی۔ جب دل ہلکا ہوا تو ذہن ایک نتیجے پر پہنچ کر ذرا پرسکون ہو گیا۔ تہجد کا وقت تھا، سو وہ رب سے فلاح مانگنے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ہم لوگ اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے والدین مسلمان تھے۔ سیاہ گھٹنوں تک آتے نفیس کپڑے سے بنے کرتے اور سفید پاجامے میں ملبوس پوڈیم کے پیچھے کھڑا آتش سامنے ہال میں موجود جملہ حاضرین سے اپنی گونجدار، صاف اور پرکشش آواز میں مخاطب تھا۔ اس کے عقب میں نصب جہازی سائز کے تختہ سفید پر سیاہ مارکر سیاست کی تقریر یا نشست کا عنوان مذہبی عقائد اور انسانی ذہن درج تھا، جس کے تحت اس کی تقریر جاری تھی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی کرسچن ہے، بدھ مت، ہندو یا پھر کسی اور مذہب کا ماننے والا، وہ اسی لیے ہے کیونکہ یہ عقیدہ اسے ورثے میں ملا ہے، اور جیسا کہ عموماً لوگ وراثت میں ملنے والے مال اسباب کو بنا حیل و حجت اپنا لیتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک انسان اپنے والدین کی جانب سے ملنے والے عقائد کو اپنا لیتا ہے۔ اور یہیں پر یہ سوال جنم لیتا ہے کہ کیا حضرت انسان نے کبھی وراثت میں ملنے والے عقیدے کی بنیاد جاننے کی کوشش کی؟ وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہے تو کیوں ہے؟ کسی عقیدے کا پیروکار ہے تو کیوں ہے؟ کیا ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے کی تگ و دو کی؟ اگر آپ میں سے کسی نے کی ہو تو وہ اپنا ہاتھ بلند کر کے مجھے بتائے تاکہ میں اپنا موضوع آگے بڑھا سکوں۔ آتش کے سوال پر ہاتھ تو خیر کوئی بلند کیا کرتا، البتہ متعدد سر جھک ضرور گئے، جنہیں دیکھ کر وہ خفیف سا مسکرایا اور ابھی کچھ کہنے کا ارادہ باندھ رہا تھا کہ تبھی بہت دھیرے سے ایک ہاتھ فضا میں بلند ہوا، جسے دیکھ کر آتش کو بیک وقت مسرت اور پریشانی دونوں نے آ گھیرا۔ مسرت اس بات پر کہ جیسے اسے اندازہ ہو یہ ہاتھ ضرور بلند ہوگا، اور پریشانی اس امر کہ نہ جانے وہ بے باک اپنے ترکش میں موجود کون سا تیر اس کی جانب سوال کی صورت اچھال ڈالے۔ شرر، وہ ہر قسم کے جواب کے لیے خود کو تیار کرتا، اس سرپھرے سے مخاطب ہوا۔ تو پھر کیا پایا آپ نے اپنے عقیدے کی نیب یعنی بنیاد میں؟ اس کا یک لفظی جواب تشریح کا متقاضی تھا، سو آتش نے سوالیہ نظروں سے اسے بغور دیکھ کر محض اس قدر کہا، عشق، ہاں عشق۔ وہ عجیب دیوانوں کے سے انداز میں ہنس کر بولا، جو ابراہیم کو برزاد رغبت نار تک پہنچاتا ہے، عشق جو یوسف کو سرے بازار بکواتا ہے، عشق جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کرواتا ہے، اور شرر۔ اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی مگر اس کے جواب پر حاضرین کی چمک اٹھنے والی آنکھوں نے آتش کو اسے درمیان سے ہی ٹوکنے پر مجبور کیا۔ بلا شبہ تم بلا کے خطیب ہو، پر یہ میرے سوال کا کوئی منطقی جواب تو نہیں۔ عشق کی منطق کہاں سے لاؤں؟ کہیں سے تو لانا ہوگی۔ وہ اسے الجھتا دیکھ کر بہت پراسراریت سے مسکرایا، اور اگر میں واقعی لے آیا تو تب میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔ وہ اتنے اعتماد لہجے میں بولا گویا 100% یقین تھا کہ وہ نہیں لا پائے گا۔ پھر دیگر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال تو ہوگا، کیجیے۔ سر، میم بیزی اب کیسی ہیں؟ اس نے تو ضمنی سوال کا کہا تھا، پر بہتر ہے۔ وہ سنجیدہ ہو کر بولا، جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے کیا ہوا؟ شرر بے طرح چونکا۔ کس جہاں میں رہتے ہو دوست؟ آتش غصے لہجے میں بولا، اسی جہاں میں جہاں سے مجھے خود اپنی ہی خبر نہیں آتی، تو خبر رکھا کرو۔ وہ گمبھیرتا سے بولا، نشست کے بعد ملو مجھ سے۔ ایسے تو لڑکی لوگ ہم کا ٹھیک لگے، پر ان کی اماں حق مہر میں زمین جائیداد جو لڑکی کا نام لگانے کا بات کی ہیں، وہ ہمرے دل کو کچھ ٹھنڈکی ہے۔ اپنی پوری آب و تاب فراخ دلی سے دھرتی پر لٹا کر نیر اعظم اب کسی باوقار حکمران کی طرح اپنی مسند مہتاب کے حوالے کرنے کو تیار تھے۔ یوں کمرے کا ملگجا اندھیرا کچھ اور بڑھ گیا، پر وہ ہنوز بے پرواہی سے اپنے گدے پر پڑا کروٹ پر کروٹ بدلے جا رہا تھا کہ مان گدے پر بچھی مٹے مٹے نقوش والی چادر کے درمیان سے نکل کر ایک اور منظر سامنے آیا، اور اس منظر میں وہ سارے رینا کے گھر سے واپسی پر اپنے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے دکھائی دے رہے تھے، اور موضوع گفتگو ظاہر ہے کہ متوقع سمدھیانہ ہی تھا، اور اس وقت فیروزہ الجھن زدہ سے لہجے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔ تو آپ نے انہیں صاف طور پر جتا دینا تھا
کہ ایسے مطالبات کو شرفا کے ہاں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ شاکر کے جن کو خود ہی رینا کے والد اور چھوٹے بڑے دونوں برادران ایک آنکھ نہ بھاتے تھے، سنجیدگی سے بولے۔ وہ اپنا لڑکی کا سیکورٹی چاہ رہی تھی تو اس میں ایسا کون سا معیوب بات ہو گیا بھائی جان؟ عامر تو اس وقت تھا نہیں، سو اس کا مقدمہ بالی نے ہی لڑنا تھا، لہٰذا وہ شاکر کی بات سے اختلاف کرتے بولی، جس پر فرح نے بے ساختہ بہت کچھ کہتی نگاہوں سے شاکر کو دیکھا اور پھر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتی بولی، میں ذرا ہبا اور ارسل کو دیکھ لوں، جاگ نہ گئے ہوں۔ وہ کہہ کر متانت سے چلتی ہوئی اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی، تبھی چپتی نگاہ سے ان کی پشت دیکھ کر بالی بولی، بڑی بھابھی کو ہمارے گھر کے معاملات سے آج تک کوئی دلچسپی نہیں، حالانکہ اب شادی کو اتنا سال ہو گیا ہے۔ ہر وقت بیکار کی باتیں مت کیا کرو۔ شاکر کے چہرے کے تیزی سے بدلتے تاثرات دیکھ کر اس کے نزدیک بیٹھی شونا نے اسے بے طرح جھاڑتے کہا، اندر ان کے بچے سو رہے ہیں، انہیں دیکھنے گئی ہیں، اس میں دلچسپی لینے یا نہ لینے والی کون سی بات ہو گئی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ تم تو منہ نہ ہی لگو ہمرے تو بہتر ہے۔ بالی جھاڑ کھا کر بلا چپ رہنے والی تھی، سو تل ملا کر جواباً دو بدو بولی، تم تو ہو ہی ان لوگ کی چمچی، چھوڑیں اسے، اس کی بد زبانی گراں تو ظاہر ہے شونا کو بہت گزری، تاہم درگزر سے کام لے کر پریشان سی بیٹھی فیروزہ کی جانب متوجہ ہو کر بولی، اور یہ بتائیں پھر کیا سوچا آپ نے؟ ہم کیا سوچیں گے بابو؟ وہ تذبذب سے خاموش اور کچھ اکتائے ہوئے بیٹھے شاکر کی جانب دیکھ کر بولی، تم بھی تو کچھ بولو نہیں۔ بولا وہاں جا سکتا ہے جہاں سننے والے ہوں، چونکہ وہ عامر کی جرأت اور بگڑے تیور اچھی طرح بھانپ چکے تھے، سو بردباری سے بس اسی کا کہنے پر اکتفا کیا، پر سادہ مزاج فیروزہ غالباً ان کی بات کی تہ میں اتر نہ سکی تھیں، تبھی اصرار کر کے بولی، کیوں نہیں سنے گا کوئی؟ آخر تم بڑے بھائی ہو، بولو تو صحیح۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا رہن سہن، طور طریقے، ذات، برادری سبھی کچھ ہم سے مختلف ہے۔ اب وہ کوئی دہقانی تو تھے نہیں جو بنا لاگ لپیٹ، تو سچائی تھی، وہ صاف صاف کہہ جاتے، سبھاؤ سے اپنا موقف ان تک پہنچانے کی خاطر بولے، اور اس طرح کے رشتے ناطے جوڑنے کو توڑ جوڑ لیے جاتے ہیں، مگر پھر بعد میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان۔ شونا بھی بہت کچھ سمجھ رہی تھی، سر ہلا کر تائیداً بولی، بھائی جان کا چمچی۔ اس بار بالی منہ ہی منہ میں بدبدائی تھی کہ اتنا تو جان چکی تھی کہ یہاں کچھ بھی بولنے کا فائدہ نہیں، تو جہاں فائدے کی پوری امید تھی، بات اس نے اب وہیں کرنا تھی۔ شانی چائے لے آئی تھی، سو وقتی طور پر سب اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ پھر چائے سے فارغ ہو کر فیروزہ نے شاکر سے سوال کیا، پھر تم ہی بتائے دیو بابو، ان کو کیا جواب دیں ہم؟ پہلے تو عامر کو ان کے اور ہمارے ماحول میں تفاوت کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کریں۔ شاکر چائے کا خالی کپ رکھتے مشورتاً بولے، اس کے بعد آپ کو جو مناسب لگے وہی جواب ان تک پہنچا دیجیے گا۔ گوشہ یافیت کو کیا ہو گیا ہے واللہ؟ دوپہر کا سمے تھا اور ریجا اس وقت اینا کے کمرے میں جھاڑو دے رہی تھی، تب اس نے لاؤنج سے آتی مہرو کی اداسی سے لبریز آواز سنی۔ وہ اس وقت جھاڑن سے لاؤنج کا فرنیچر جھاڑتی واصلہ سے مخاطب تھا، اس پر کسی کی نحوست کا سایہ پڑ گیا ہے پیارے مہرو۔ اس کے جی میں آیا وہ مہرو سے جا کر یہ کہہ دے، مگر اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے بجائے بس زور زور سے جھاڑو زمین پر پھیرے گئی۔ پہلے ہم سب مل کر کتنا مزہ کرتے تھے، وہ یاسیس سے گویا تھا، اب کیوں نہیں کرتے؟ بچے نہیں ہو جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ وہ صوفے سے گر جھاڑتے غیر معمولی سنجیدگی سے بولی، سب جانتے ہو نا تم؟ ہاں جانتا تو ہوں، ظاہر ہے کہ ایک ہی چھت تلے رہتے ہوئے ایک دوسرے کے حالات سے بے خبر کس طرح رہا جا سکتا تھا، سو وہ منہ لٹکا کر بولا، مگر کیا سب کچھ پہلے جیسا نہیں ہو سکتا؟ ہو بھی سکتا ہے۔ وہ ایک نظر اس کا اترا چہرہ دیکھ کر بولی، وگرنہ سچ تو یہ تھا کہ اسے بہتری کی کچھ زیادہ امید نہیں تھی۔ تو پھر کب ہوگا؟ وہ طفلانہ بے قراری سے بولا، جب وہ نحوست یہاں سے چلی جائے گی تب۔ اس کے اندر سے اٹھنے والی تنفر سے بھرپور آواز خود اس کے لیے بھی اجنبی تھی۔ اتنی نفرت، ایسی کڑواہٹ اور اس درجہ بے حسی، کیا یہ واقعی میں ہی ہوں؟ اسے گویا خود سے شرم آنے لگی۔ اس کیفیت سے نکلنے کی غرض سے اس نے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا، اور عین اسی وقت جھاڑو سے ٹکرا کر ایک گلابی سی ڈبیا دور لڑھکتی چلی گئی۔
کیا ہے یہ؟ وہ حیران سی ہو کر اسے اٹھانے کو آگے بڑھی اور جھک کر اسے اٹھا لیا۔ گلابی مخملی چھوٹی سی ڈبیا۔ رجا نے فطری تجسس میں گھر کر اسے کھول کر دیکھا۔ نازک سی یاقوت جڑی سونے کی بڑی پیاری سی انگوٹھی کس کی ہو سکتی ہے؟ اس نے صراحی نگاہوں سے اسے دیکھتے ماتھے پر بل ڈال کر سوچا، اور جیسے لمحے کے ہزارویں حصے میں اس کے ذہن میں آ گیا تو یہ تھی وہ شے جو اس دن مفدہ نے اس بے قدری کو تھمائی تھی۔ ناقابل بیان دکھ، نارسائی، کم مائگی، اشتعال اور نہ جانے کون کون سے احساسات تھے جو آن واحد میں اسے رونتے چلے گئے۔ بتاؤ نا واصلہ، سب کچھ کب ٹھیک ہوگا؟ لاؤنج میں موجود مہرو کی سوئی اب تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ شاید کہ جب وہ مر جائے گی تب۔ اس انگوٹھی کو رجا نے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چتلیٹی خالی خالی نظروں سے متوازی رفتار سے گھومتا پنکھا دیکھ رہی تھی کہ تبھی کسی نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ 1 2 3 چوتھی دستک پر جیسے اس کی سماعتوں نے آواز کو محسوس کیا تھا، تب ہی وہ چونکی۔ کون ہے؟ میم خاقان۔ دروازے کی اس جانب سے مشینی آواز سنائی دی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ آ جاؤ۔ اس نے چادر سینے تک اچھی طرح اوڑھتے بیداری سے اجازت دی۔ شام بخیر میم۔ وہ اندر داخل ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر نگاہیں نیچی کر کے اس سے قدرے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہوئے مؤدب لہجے میں بولا۔ سر آتش نے پیغام بھجوایا ہے کہ شرر صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہے تو انہیں اندر بلا لوں؟ کیوں ملنا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ آپ کی عیادت کے لیے، وہ بولا۔ آتش نے نشست کے اختتام پر چونکہ شرر کو بیزی کے ساتھ ہوئے حادثے کی بابت تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا، سو اب وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ عیادت مائی فٹ۔ وہ دانت پیس کر غرائی۔ اس سے کہو کہ یہاں سے دفع ہو جائے۔ جی بہتر۔ چونکہ بحث تمیز اس کے فرائض مسمی میں داخل نہیں تھی، سو وہ اس کا جواب پا کر فی الفور وہاں سے لوٹنے لگا۔ مگر تب ہی کچھ سوچ کر بیزی نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو۔ جی۔ اس نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بھیج دو اسے۔ جی بہتر۔ وہ سر ہلا کر کمرے سے نکل گیا، اور اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد دستک دے کر شرر اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ وہ خرامہ خرامہ چلتا اس کے پلنگ سے مناسب فاصلے پر پہنچ کر ٹھہر گیا۔ کیسے مزاج ہیں؟ کیوں آئے ہو؟ وہ اس کی الیک سلیک نظر انداز کر کے دھاڑی۔ آپ سے ملنے۔ وہ نرمی سے بولا کہ اسے حقیقتاً اس جیسی زندگی سے بھرپور شخصیت کو یوں محتاج پڑا دیکھ کر رنج ہوا تھا۔ مجھ سے ملنے یا پھر میری بے بسی کا تماشا دیکھنے؟ وہ اس پر چلانا چاہتی تھی، پر نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں کی سطح نم ہو گئی۔ جو خود کبھی تماشا رہا ہے وہ تماش بین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود اذیتی سے ہنس کر بولا۔ اور پھر کس نے کہہ دیا کہ آپ بے بس ہیں؟ عجیب بات کرتے ہو۔ وہ چڑ گئی۔ بے بس نہیں ہوں تو پھر اور کیا ہوں؟ آپ تو نوازی ہوئی ہیں بی بی، وہ تلخی سے بولا۔ آپ کے پاس علاج معالجے کے لیے پیسے ہیں، تیمارداری کے لیے نوکر ہیں، اچھی غذا ہے، یہ پرسکون جائے پناہ، اور سب سے بڑھ کر 1000 چاہنے والوں کی دعائیں۔ اچھا۔ وہ جو مظفر بیگ کے رویے سے دل برداشتہ ہو گئی تھی، یہ سب سن کر اس کی آنکھوں کی بجھتی جوت پھر سے جل اٹھی۔ تو میرے فینس میرے لیے دعا کر رہے ہیں؟ یقیناً کر رہے ہوں گے۔ اسٹوپڈ ہو تم۔ وہ ناراض ہو گئی۔ اب جاؤ، مجھے سونا ہے۔ ٹھیک ہے، چلتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر بولا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ روایتی جملے مت بولو، وہ چڑچڑے پن سے بولی۔ ٹھیک ہے، نہیں بولتا۔ وہ اس کی حالت کے پیش نظر اس سے کسی بھی قسم کی بحث نہ کرنے کا ارادہ باندھتے ہوئے بولا۔ خدا حافظ۔ اچھا سنو۔ وہ مڑ کر جانے لگا، تب وہ بے تابی سے ایک دم بولی۔ جی۔ پھر آؤ گے؟ پتہ نہیں اس نے کیوں اسے یہ سوال کیا تھا۔ آتش کدے تو آتا رہتا ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ یہاں بھی آ جایا کروں گا۔ ہائے مورے، تمہیں کیا پڑی تھی حق مہر والی بات نکالنے کی؟ وجود خورشید کی معزولی اب بس چند ثانیے کا قصہ رہ گئی تھی، یعنی ایک اور دن کا اختتام قریب تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس کے ذہن اور دل سے لپٹے ان مناظر کا اختتام بھی کہیں ہونا تھا یا نہیں۔ جواب تو خیر اسے کیا ملتا، البتہ تاریک کمرے کے پس منظر میں چھم سے ایک اور تصویر متحرک ضرور ہو گئی۔ عامر کو فیروزہ نے شاکر کے صاحب مشورے کی روشنی میں سمجھانے کی اپنی سی کوشش کر دیکھی تھی،
اور جواباً اس نے گھر میں ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا۔ اسے ہلاشیری دینے میں بالی پیش تھی۔ بہرحال اس محاذ پر وہ رینا اور اس کے گھر والوں کا بھرپور دفاع کر رہا تھا، مگر رینا کے سامنے اس نے اس کی والدہ کے اس مطالبے پر ٹھیک ٹھاک خفگی کا اظہار کیا تھا، اور اب اسی خفگی کے تسلسل کا مظاہرہ وہ اپنی مورے کے سامنے کر رہی تھی۔ چل ہٹ! وہ جو لاؤنج کے وسط میں موزائیک کے فرش پر پیٹ سے قمیض اوپر اٹھائے بڑے مزے سے سی وی آر پر وحید مراد کی ارمان دیکھنے میں مستغرق تھی، سر پر کھڑی رینا کی جھنجھلائی آواز پر پہلے تو بری طرح چونکی، پھر ناگواری سے پر لہجے میں جھڑک کر بولی، بات کر دی تو کون سی قیامت آ گئی؟ اس کے گھر میں تو آ گئی نا! وہ ریشمی شلوار کے پائچے گھٹنوں تک چڑھا کر بسکڑا مارتی ان کے نزدیک ہی بیٹھ گئی۔ تو نالت بھیج اس پر! وہ ناک پر سے مکھی اڑا کر ایسے بولی کہ ساری توجہ وحید مراد پر مرکوز تھی۔ ہاں، رینا سلگ گئی۔ اس پر نالت بھیج دوں اور سائقہ اور مونا کی طرح پنڈوں سے نکاح پڑھوا لوں، ہے نا؟ ہاں تو کیا ہے؟ وہ نظریں ٹی وی کی بے رنگ اسکرین پر جمائے بولی تھی۔ شوہر تو سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، بندے کے پاس مال پانی ہونا چاہیے، پر مجھے صرف مال پانی ہی نہیں چاہیے، وہ نے روٹھے پن سے بولی۔ ہاں جانتی ہوں، فلم کا سارا مزہ کرکرا کر کے رکھ دیا تھا کمبخت نے۔ تبھی اس نے جلبلا کر کہا، خوبصورت مردوں کو دیکھ کر ہوکے بھرتی ہے تو کیا تم نہیں بھرتی؟ رینا جل کر بولی، تم تو اس عمر میں بھی یہی کر رہی ہو، میں تو پھر بھی جوان ہوں۔ جوان ہے تو آج کیا؟ شاہانہ اس کے طنز پر بھننا کر بولی، کل ہی نکاح پڑھوا لے شکل والے سے، بعد میں جب اس کی جیب خالی دیکھے تب روتی ادھر مت آنا۔ نہیں آؤں گی، وہ چڑھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، میں اپنے مسئلے خود حل کرنا جانتی ہوں، اور اب جان چھوڑ دو وحید مراد کی، بیچارہ تمہاری آنکھوں کی گرمی قبر میں بھی محسوس کر رہا ہوگا۔ بڑی بیگم، دراصل میں نے ایک دو اچھے گھرانوں میں ورا بیوی کی بات چلانے کی کوشش کی تھی۔ رات بھر سوچ بچار کے بعد لیاقت بیگم اسی نتیجے پر پہنچی تھیں کہ ورا کا جلد اور مناسب وقت تلاشنے کی خاطر کسی قابل بھروسہ نائن سے مدد لی جائے۔ سو اس سلسلے میں ثریا ہی نے ان کی معاونت کی۔ فرحت بھی ان کی دیرینہ واقف کار تھی۔ وہ 4 بار تو فون پر ہی رابطہ ہوا تھا، اور آج پہلی بار ان کے مہمان خانے میں بیٹھی ابھی اپنی اب تک کی کارگزاری بیان کر رہی تھی۔ پھر کیا بنا؟ وہ خاموش ہوئی تو لیاقت بیگم نے پوچھا، وہ بات کچھ یوں ہے کہ ان سبھی کو اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی چاہیے۔ سادہ سے شلوار قمیض پر کالے رنگ کی چادر اوڑھے بیٹھی فرحت بھی سنجیدگی سے بتانے لگی، اور یہاں تو انٹر ہو جائے تو بہت ہے شریفہ، جنہیں یہاں موجود ہونا تو نہیں چاہیے تھا، مگر بہرحال وہ یہیں تھیں۔ فرحت بھی کی بات سن کر طنزیہ لہجے میں بولی، جس پر لیاقت بیگم نے انہیں خوشمگی نگاہوں سے دیکھا اور دوبارہ فرحت بھی کی جانب متوجہ ہو کر سوال کیا، تو پھر اب کیا کیا جائے؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گی، وہ ترنت بولی۔ ذرا ہلکے لوگوں میں رشتہ دیکھو، پوچھا اس نے لیاقت بیگم سے تھا، جواب شریفہ نے دیا، اور کیا کرنا ہے؟ نہیں، ابھی ذرا ٹھہر جاؤ، لیاقت بیگم گمبھیرتا سے بولی، ہمیں ایسی بھی کوئی جلدی نہیں پڑی۔ جلدی کیسے نہیں پڑی؟ شریفہ بگڑ کر بولی، اس کا عاشق تو مرنے مارنے کی دھمکیاں دے کر گیا ہے۔ اے میری میاں! فرحت بھی نے شریفہ کی زبانی عاشق کا ذکر سن کر معنی خیز انداز میں کہا، تو یہ معاملہ چل رہا ہے ادھر؟ کوئی معاملہ نہیں چل رہا۔ انہیں حقیقی معنوں میں اس وقت شریفہ پر بہت سخت قسم کا غصہ آیا تھا، اور کاش کہ اس غصے کا اظہار بھی برملا کر پاتی، مگر نہیں۔ لیاقت بیگم نفی میں سر ہلا کر قطعیت سے بولی، برابری کے لوگوں میں رشتہ جوڑنے کا حکم تو ہمارا مذہب بھی ہمیں دیتا ہے۔ مذہب تو اور بھی بہت حکم دیتا ہے، شریفہ جل کر بولی، پر انہیں مانتا کون ہے؟ دیکھیں بڑی بیگم، فرحت بھی لیاقت بیگم کے انکاری ہونے پر ایک دم سنجیدہ سی ہو کر پیشہ ورانہ لہجے میں ناصحانہ بولی، مجھ سے کچھ مت چھپائیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں میں کسی کو لے کر آؤں اور بعد میں چھان بین کرنے پر وہ لوگ میرا چونڈا پکڑ لیں۔ اب ظاہر ہے ہر ایرے غیرے کو تو وہ اس معاملے میں شریک راز کرنے سے رہیں، سو اس بار ذرا سختی سے بولی، جب کوئی بات ہے ہی نہیں تب تمہیں کیا بتائیں، تمہارا جو کام ہے بس وہی طریقے سے کر دو تو ہمیں بہت ہے۔ ان کے پرتپش لہجے میں اس قدر غیر معمولی پن تھا
کہ شریفہ نے فی الوقت اس موضوع پر مزید کوئی زہر افشانی کا ارادہ ترک کر دیا۔ عارفہ چائے لے کر آئی تھیں، جسے 2 گھونٹ میں ختم کرتے ہی فرد بھی اپنی چادر اچھی طرح اپنے گرد لپیٹتی لیاقت بیگم سے مخاطب ہو کر بولی، اچھا بڑی بیگم، اب میں رخصت ہوں گی، پھر جو طے پائے مجھے فون پر بتا دینا۔ اس کا لہجہ اب کی بار کچھ روکھا سا تھا، اور یہ اس بات کا اظہار تھا کہ وہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا بھانپ چکی تھیں۔ بہرکیف اس کے جاتے ہی لیاقت بیگم حد درجہ درستی سے شریفہ سے مخاطب ہوئی تھیں، تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی فرد کے سامنے خواہ مخواہ اس لڑکے کا ذکر نکالنے کی؟ لو، خواہ مخواہ کیوں؟ وہ تیز ہو کر بولیں، سیانے کہتے ہیں رشتے ناطے جوڑتے وقت سب کچھ صاف صاف بتا دینا ہی بہتر رہتا ہے۔ زیادتی اتنی ہی کرو بہو بیگم جتنی بعد میں سہ سکو۔ وہ دکھی سی ہو کر بولیں تو حسب عادت شریفہ نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ ہائے اللہ! وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر سسک اٹھیں، میں نے تو آپ کی لاڈلی کے بھلے کے لیے ہی کہا تھا، مگر آپ تو بددعاؤں پر اتر آئیں۔ ہاں بھئی ہاں، ہم تو ہیں ہی اسی قابل، بے لوث اچھائیوں کے صلے ہمیں بددعاؤں میں ہی ملنے ہیں۔ بات کیا ہو گئی؟ عارفہ بیگم رونے دھونے کی آواز سن کر آئی تھیں۔ ہوک پن سے کبھی دل گرفتہ سی بیٹھی لیاقت بیگم کو تو کبھی ہائے وائے کرتی شریفہ کا چہرہ دیکھتی بولیں، تو ذرا دیر کو رونا دھونا ترک کر کے شریفہ نے من و ان سارا ماجرا سنایا، پھر اس کے بعد ان کی رائے طلب کرتے ہوئے بولیں، اب تم ہی بتاؤ، میں نے کچھ غلط کیا؟ طریقہ تو بہرحال ان کا غلط ہی تھا، مگر بات کسی حد تک معقول تھی، سو عارفہ تائیداً فکر مندی سے بولیں، بات تو آپ کی بھی ٹھیک ہے بھابھی، مگر اب کیا کیا جائے؟ اور اسی ایک سوال کا تو تسلی بخش جواب لیاقت بیگم کو سجھائی نہ دے رہا تھا۔ تبھی وہ مزید کچھ کہے یا سنے بنا کچھ اور مضطرب ہو کر وہاں سے اٹھ گئیں۔ تب ان کی قلبی کیفیت کا اندازہ ہونے کے باعث دکھی سی ہو جانے والی عارفہ بھی خاموشی سے چائے کی پیالیاں سمیٹنے لگیں، جبکہ آنکھوں میں اب جھوٹ موٹ کے آنسو کے بجائے غیظ و غضب لیے شریفہ سوچ رہی تھیں، مجھے کسی کالے چور کے پلے ہی کیوں نہ باندھنا پڑے، اس بڑا کی بچی کو تو میں اسی مہینے گوشہ عافیت سے نکلوا کر دم لوں گی، ہاں نہیں تو۔ آپ کہتے ہیں تقدیر نہیں، تدبیر ہی سب کچھ ہے۔ بیوی سے ملاقات کر کے اس کے احساسات عجیب سے ہو گئے تھے، تبھی وہ یہاں سے جانے کے بجائے ایک بار پھر آتش کے کتب خانے میں اس کے سامنے تھا۔ ہاں ہے۔ آتش جو سیاہ فائل میں موجود اپنی آنے والی کتاب کے اوراق پر نظر ڈال رہا تھا، مصروف سے لہجے میں بولا، تو پھر بیوی کے معاملے میں آپ کے اس فلسفے کو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس نے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر اتنی محنت کی، اور تقدیر نے لمحوں میں اس کی ساری تدبیر پر پانی پھیر دیا۔ یہ تمہاری سوچ ہے۔ وہ فائل بند کر کے اسے دراز میں مقفل کرتے ہوئے بولا، وہ حادثے کا شکار ہوئی ہے، تقدیر نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، پر اس کے ساتھ دوسرے بھی تو موجود تھے۔ اس کے ذہن میں جیسے کوئی نکتہ اٹک گیا تھا، اور جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، تبھی بحث کرتے ہوئے بولا، تب صرف وہی کیوں اس حادثے کا شکار ہوئی؟ کیونکہ اسی کو ہونا تھا۔ آتش اب جھنجھلا رہا تھا، سوال تو یہی ہے کہ اسی کو کیوں ہونا تھا؟ کیونکہ اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، وہاں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ موجود تھا، اسے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوٹل کی طرف چلے جانا چاہیے تھا، تو وہ کیا شے تھی جس نے اسے وہیں روکے رکھا؟ اس کی نادانی۔ وہ قطعیت سے بولا، پھر ہاتھ میں بندھی سیاہ پٹے والی گھڑی دیکھتا ہوا بولا، مجھے ابھی ایک جگہ عشائیے کے لیے جانا ہے، تم سے پھر ملاقات ہوگی، اور بہتر ہے کہ تم اب یہ بحث چھوڑ کر اس سوال کا جواب تلاش کرو جو میں نے تم سے دوران نشست پوچھا تھا۔ آپ تو مجھے پہلے ہی نظر میں اتنی پیاری اور اپنی اپنی سی لگی تھیں کہ کیا بتاؤں۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی سیاہ محیب اور پراسرار اندھیرا جیسے ساری دنیا پر قابض ہو چکا تھا، اور اسی تاریکی میں بھٹک رہا تھا کہ جس کی منزل تاحال بے نشان تھی۔ فیروزہ عامر کے زور دینے کے باوجود رینا کے گھر والوں کو اب تک کوئی مثبت جواب نہ دے سکی تھیں۔ وجہ ظاہر ہے کہ کچھ تو شاکر کی ناپسندیدگی اور اس سے بڑھ کر شاہانہ کا وہ بے تکا مطالبہ ہی تھا۔ بہرکیف اس صورتحال کو قابو کرنے کی ترکیب عامر ہی کے ذہن نے نکالی تھی۔ فرح ہفتے 10 دن میں ایک روز میکے میں قیام کی غرض سے جایا کرتی تھی، اور عامر کو اسی دن کا انتظار تھا۔ طے شدہ منصوبے کے مطابق وہ پہلے تو جا کر بالی کو لے آیا، جس نے آنے میں کچھ ہی دیر بعد
بالا ہی بالا فون کھڑکا کر رینا کو گھر بلوا لیا، اور یوں اب وہ ہرے اور جامنی امتزاج کے جوڑے میں ملبوس فیروزہ کے کمرے میں ان کے سامنے والے صوفے پر طریقے سے دوپٹہ ڈالے بیٹھی بڑی لگاوٹ سے ان سے مخاطب تھی۔ اچھی تو تم ہم کو بھی بہت لگی ہو، انگوری رنگ کی ساڑی میں ملبوس فیروزہ سادگی سے بولی، پر سچ بتائیں تو تمری اماں کا بات ہمیں پسند نہیں آیا۔ وہی نا، وہ جلدی سے بولی، ہمارے رسم و رواج اپنی جگہ، مگر مورے کو آپ سے پہلی ہی ملاقات میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ چلو اب کر دی تو کر دی، بالی نے جلدی سے لقمہ دیا۔ اس وقت تم یہاں امی سے اس بات کا معافی تو مانگنے بیٹھی ہوئی ہو۔ جی امی۔ وہ صوفے سے اٹھ کر فوراً ہی ان کے پلنگ پر آ بیٹھی۔ مورے نے جو کہا میں اس پر شرمندہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس نے آنکھیں جھپک جھپک کر ان میں نادیدہ آنسو لاتے فیروزہ کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ فیروزہ نے اپنے سامنے اس کے جڑے ہاتھ دیکھ کر کہا، ایسا بیٹی لوگ کا جڑا ہاتھ اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے۔ نہیں، پہلے آپ کہیں کہ آپ نے مجھے معاف کیا، وہ ناز بھری ہٹ دھرمی سے بولی، ورنہ میں آپ کے سامنے یوں ہی ہاتھ جوڑے بیٹھی رہوں گی۔ ہم کو معافی وافی نہیں چاہیے۔ فیروزہ شرمندہ ہو گئیں۔ وہ بس ایک بات تھی جو ختم ہو گئی۔ ختم ہو گئی تو آپ پھر دوبارہ ہمارے گھر کیوں نہیں آئیں؟ اس نے بہت اپنائیت سے شکوہ کیا، اور عین اسی وقت کمرے میں داخل ہوتا عیسیٰ بے طرح ٹھٹک گیا کہ فیروزہ کے سامنے بظاہر ہاتھ جوڑے بیٹھی اس لڑکی کے انداز میں کچھ تھا، کوئی ایسا تاثر جسے دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ چلو اب اپنے یہ بندھے ہاتھ کھول دو، اور تم وہاں کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ ان کی نگاہ اب اس پر پڑی سو مسکرا کر بولی، اندر آ کر سلام کرو، تمری ہونے والی بھابھی ہیں نے۔ ان کے کہنے پر وہ اندر داخل ہوا، ادب سے اسے سلام بھی کر لیا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی کچھ سوچ رہی تھیں۔ اتنے دن گزر گئے اور تجھ سے میرا معمولی سا کام بھی نہیں ہو پا رہا۔ رضیہ راہداری کی صفائی کر رہی تھی، تبھی خولا بیزی کے کمرے سے اس کے میلے کپڑوں کی ٹوکری لیے برآمد ہوئی، جسے دیکھتے ہی جھاڑو وہیں پٹک کر رضیہ تیزی سے چلتی اس تک آئی، اور اسے روک کر قہربار نگاہ سے اسے گھورتی ہوئی غصیلی آواز میں بولی، کام نہیں چوری؟ وہ زچ ہو کر بولی، چوری کرنے کو کہہ رہی تھی تم مجھے، اب چاہے تو اسے جو بھی نام دے۔ رضیہ ڈٹائی سے بولی، یہ کام تو تجھے کرنا ہی ہے نا؟ پر یہ گناہ ہے رضیہ۔ وہ بے بسی سے بولی تو رضیہ بگڑنے لگی، دیکھ یہ گناہ ثواب کی کہانیاں کسی اور کو جا کر سنا، ورنہ پھر تیار ہو جا، وہ نمبر اب بھی میرے پاس پڑا ہے۔ خدا کے لیے آہستہ بولو، وہ خائف سی ہو کر بولی، کرتی ہوں کچھ۔ شاباش، وہ سفاکی سے اسے پچکار کر آگے بڑھ گئی۔ یا میرے اللہ! انتہا درجے کی بے بسی پر اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ یہ میں کہاں آن پہنچی ہوں، معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑے جذب سے دعا کرتی کہ مان اس کے عقب سے ایک گمبھیر اور پرسکون آواز بھری، بیزی! یہ پکار ایسی تھی کہ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ یہ آواز اور یہ نام! اس نے بے ساختہ مڑ کر پیچھے دیکھنا چاہا، مگر